چند باتیں جو ہے شادی سے متعلق جو ہے شادی بیاہ سے متعلق جو ہے میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے شادی اور بیاہ نکاح وغیرہ جو ہے جتنی سادگی کے ساتھ وہ زیادہ بہتر ہے. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے جس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے لڑکا اور لڑکی کا ہونا ضروری ہے. اور لڑکا ہے لڑکی نہیں ہے نکاح کس سے ہوگا بھائی؟ تو بہرحال ایک مرد کا ایک عورت کا ایک لڑکا کا اور ایک لڑکی کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ لفظ میں جو بول رہا ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے اس میں لڑکی کی طرف سے اجازت اور لڑکا کی طرف سے قبول. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر لڑکا یا لڑکی نابالغ ہے تو ان کے جو ولی ہیں ان کے سرپرست جو ہے وہ اس کی طرف سے اجازت بھی دے سکتے ہیں اور قبول بھی کر سکتے ہیں. اب تو تھوڑا اپنے یہاں کم ہو گیا لیکن بلکہ اب کم ہی نہیں ہوتا نہیں لیکن عام طور پر پہلے جو ہے چھوٹا چھوٹا بچہ اس کا نکاح ہو جاتا تھا. پیدا ہوا نکاح ہو گیا ماں باپ جو نکاح کرتے تھے. جب لڑکا جب جوان ہوتا تو جو ہے اسی پر جو ہے ڈونگا چونگا جو ہے اسی پر جو ہے اسی پر رخصتی ہو جاتے ہیں. اور اس وقت کے جو مولانا لوگ ہوتے تھے نکاح پڑھا دیتے ہیں. تو ماں باپ کی طرف سے لڑکا کے ماں باپ کی طرف سے لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے آپس میں لوگ اپنے بچہ کا یا بچی کا لوگ رشتہ کر لیتے تھے. تو اس لیے ولی کا ہونا بھی شرط ہے یعنی ولی کی اجازت بھی ضروری ہے. بہرحال یہاں پر نکاح کے اندر جو ہے ایجاب اور قبول لڑکی کی طرف سے اجازت لڑکی کی طرف سے قبول. دو گواہ کا ہونا ضروری ہے. دو گواہ کا ہونا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے مہر جس کو ہم دین کا لفظ ملا کر کے بولتے ہیں دین مہر کا ہونا بھی ضروری ہے. بغیر دین مہر کا نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے. اگر نکاح ہو گیا تو پھر بھی جو ہے بعد میں جو ہے دین مہر متعین نہیں ہو. نکاح تو کرنے کو تو کرا دیے گا لیکن اگر نکاح ہو چکا ہے اور دین مہر کوئی متعین ہوا پھر بھی اس کو لڑکا کو دین مہر دینا ہے. لیکن جو کچھ لفظ ہم لوگ لگا دیتے ہیں تو اسی کی وجہ سے جو ہے لوگ اس کا مفہوم ہی لوگ بدل کر کے اور اس کو جو ہے غلط پھر استعمال کرتے ہیں. لفظ دین کا کیا مطلب عام طور پر لوگ نہیں جانتے. دین بولتے ہیں قرض کو. دین بولتے ہیں قرض. اور آگے جو لفظ بولتے ہیں دین مہر تو لڑکا اور لڑکی کو جو آپ لڑکا جو قبول کر رہا ہے اس کے عوض میں ایسا کوئی آدمی نہ سوچے کہ لڑکی کو اس رقم سے خرید رہا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکی سے جو آپ کو فائدہ اٹھانے کا اب اور جب تک کہ آپ زندہ جب تک کہ وہ آپ کے نکاح میں رہے گی ٹھیک ہے آپ اس سے جو ہے فائدہ اٹھائیں گے کچھ بطور ہدیہ کے اور تاکہ اس نعمت کی ناقدری نہ ہو اس لیے شریعت نے کچھ جو ہے رقم جو ہے کچھ متعین کر دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے اور آپ اس کو ایسے ہی آپ اپنے پاس بھی آئیے اور اس کی جو ہے اس کا کچھ معاوضہ جو ہے یعنی ہدیے کے طور پر اور آپ اس کو کچھ ادا نہ کریں. اس لیے شریعت نے کہا کہ دین مہر کا ادا کرنا یہ واجب ہے. مہر کا دینا یہ واجب ہے ضروری ہے. اس کے بغیر نکاح تو ہو جائے گا لیکن پھر بھی جو ہے اس کو دینا پڑے گا. اس کے حق میں واجب ہے لازم ہے کہ اس کو ادا کرے. تو لفظ دین جو ہم لوگ ملا دیتے ہیں اس میں جو ہے یہی سے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تو قرض ہے یہ تو قرض ہے لہذا اس کو قرض ہی رہنے دیا جائے. کب تک؟ جب تک کہ موت کے قریب نہ پہنچ جائے یا مر نہ جائے. مرنے کے بعد جو ہے معافی تلافی ہو. اب الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں علم جو ہے علم کی باتیں جو ہے لوگوں کو معلوم ہے دین اسلام کی بہت ساری باتیں معلوم ہو چکی لیکن آج سے 20 سال 25 سال 100 سال 50 سال پہلے بات بتا رہا ہوں کہ پہلے عام طور پر لوگ اس کو دین ہی سمجھتے تھے تو لوگ اس کو قرض ہی رہنے دیتے تھے بلکہ لوگوں کا یعنی عورتوں کا خاص طور سے اس سلسلے میں خیال یہ بنا ہوا تھا یا بنا ہوا ابھی بھی بعض عورتیں ایسی ہیں وہ سمجھتی ہیں
کہ اگر دین مہر ادا کر دیا تو نکاح ٹوٹ جائے، غلط بات ہے، سراسر غلط بات ہے۔ دین مہر ادا کر دینے سے نکاح نہیں ٹوٹا، نکاح اور مضبوط ہے۔ تو دین مہر جو ہے لفظ دین قرض بنا کر کے لوگ اس کو قرض ہی ڈالنے دیتے ہیں، اور یہ قرض ساری زندگی اپنے اوپر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے۔